السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر، صفحہ نمبر 286۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاجارہ، اجارے کا بیان۔ خاف المستاجر من فسخ الاجارت باقرار المؤجر بدین ملحیلۃ۔ تو فرماتے ہیں کہ مستاجر کو یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ مؤجر دین کا اقرار کر کے اجارہ فسخ کر دے گا، تو پھر ایسا کون سا حیلہ اپنایا جائے کہ جس سے مستاجر کو یہ خوف نہ رہے کہ وہ اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے صورت یہ بنے گی کہ ایک شخص نے گھر جو ہے وہ کرائے پر لیا چند سال کے لیے، مطلب 2 سال کے لیے، تو گھر کرائے پر لے لیا۔ اب اسے یہ اندیشہ ہے کہ جو آجر ہے، یعنی کرائے پر دینے والا موجر، تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی کہ وہ دین کا اقرار کر لے مدت کے گزرنے سے پہلے کہ میرے اوپر جو اتنا قرض آ رہا ہے، اور جو ہے تو مدت کے گزرنے سے پہلے جو ہے وہ کہے گا کہ وہ کرایہ وہ اجارہ فسخ کر دو، ٹھیک ہے، مجھ پر دین آ رہا ہو، میں اسے جو ہے دین میں بیچوں گا۔ تو اب وہ اجارہ جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا اگر اس نے دین کا اقرار کرے گا۔ تو اب حیلہ کیا ہے؟ تو دیکھو اس میں حیلہ یہ ہے کہ مستاجر ہر سال کے لیے تھوڑی مدت قرار دے دے۔ مان لو اگر 5 سال کے لیے گھر کرائے پر تھا، تو وہ پہلے 4 سال کے لیے، تو ہر سال کے لیے تھوڑی تھوڑی کرایہ، مطلب 100 روپے، تو ہر سال کے لیے تھوڑا تھوڑا کرایہ، اور آخر سال میں جو ہے جتنا باقی بچ رہا ہے وہ سب آخری سال کے لیے مقرر کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اجارے طویلہ میں ایسی ہوتا ہے۔ تو اب مستاجر کو جو ہے وہ یعنی ایک اعتماد ہو جائے گا کہ اب یہ دھوکہ نہیں دے پائے گا، تو وہ دھوکے سے اسے اندیشہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موجر ہے نا، جب وہ دھوکہ دے کر اجارے کو فسخ کرے گا نا، اور اسے اس کا علم ہے کہ اگر میں نے دھوکہ دے کر اجارے فسخ کیا تو اب اسے تھوڑی جو ہے اجرت ملے گی، یعنی کہ 100 روپے ملیں گے، دوسرے سال بھی 100 روپے ملیں گے، تو اب وہ اس سے باز رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حیلہ ہے۔ لیکن علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے ذکر کی یہاں کوئی جو ہے محل نہیں ہے اس کے ذکر کا، کیونکہ یہ مسائل حیل سے ہے اور بات مسائل الغاز کی چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کتاب الاجارہ، تو مستاجر کو یعنی موجر کے اقرار بالدین کی وجہ سے اجارے کے فسخ کا خوف ہو، مل حیلت ہو، تو حیلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقل، تو جواب دو، ان یجعل للسنۃ الاولی قلیلا من الاجرت، کہ مستاجر جو ہے وہ پہلے سال کے لیے تھوڑی اجرت جو ہے مقرر کرے، یعنی تو تھوڑی اجرت مقرر کر دے، اور آخری سال کے لیے جو ہے وہ زیادہ مقرر کر دے، تو اب وہ اس سے دین کے قرار کرنے سے اجاروں کو فسخ کر کے، یعنی دھوکہ دے کر فسخ کرنے سے بچا رہے گا۔ کتاب الودیعۃ، تو ودیعت کا بیان۔ تو ودیعت کیا ہوتی ہے؟ امانت، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں ایو رجل ادعا ودیعۃ فصدقہ المدعی علیہ ولم یأمرہ القاضی بالتسلیم الیہ، کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے ودیعت کا دعویٰ کیا کہ یہ امانت ہے، تو امانت کا دعویٰ کیا، اور جن کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، تو مدعا علیہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی، ہے نہیں؟ تو مدعا علیہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی، لیکن پھر بھی قاضی جو ہے وہ اس کو جو ہے سپرد کرنے کا حکم نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی کون سی صورت ہے؟ تو دیکھیے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مر گیا، اب اس نے 1000 درہم چھوڑے ہیں اور ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ 1000 درہم جو ہیں میرے باپ کے پاس، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، فلاں شخص کی امانت ہے۔ اب فلاں شخص آ گیا اور وہ دعویٰ کرنے لگا کہ ہاں یہ میری امانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو یہ جو فلاں شخص آیا یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ میری امانت ہے، تو شروع میں یہی شخص ہے، کون سا شخص ایسا ہے جو ودیعت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ فلاں شخص آگے ودیعت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ میری امانت ہے۔ اب اس کے قرض خواہ بھی ہے، باپ مر گیا اور اس پر دین تھا، تو قرض خواہ بھی ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں کہ ہمیں قرض چاہیے۔ تو اب قرض خواہوں نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی مدعی کی کہ ہاں بھائی جو ہے اس کی جو ہے یہ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تصدیق کر دی، تو پھر قاضی جو ہے وہ
ان غرما کے لیے 1000 روپے کا فیصلہ کر دے گا بطور قضا، مطلب ان غرما کو دلا دے گا، لیکن اس مدعی کو کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ وہ مدعی ودیعت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مدعا علیہ جو ہے وہی غرما، تو وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مدعا علیہ کو دیا جا رہا ہے، مدعی کی نہیں سنی جا رہی، تو ایسی کون سی صورت ہے؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ یہاں پر قاضی جو ہے وہ 1000 روپے غرما کو دے دے گا اور مدعی ودیعت کو جو ہے کچھ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو بیٹے نے ودیعت کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹے کا اقرار یہ صحیح نہیں ہے، تو بیٹے کا ودیعت کا اقرار صحیح نہیں ہے، اور غرما نے اس مدعی ودیعت کی تصدیق کی ہے تو ان کی تصدیق بھی صحیح نہیں ہے، تو بیٹے کا اقرار صحیح نہیں اور ان کی جو ہے وہ تصدیق صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یعنی بیٹے کا اقرار کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھو یعنی دین ترکے کا جو ہے احاطہ کر لے تو یہ ورثے کی ملک کے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں کی امانت ہے نہیں، تو اب وارث کا دوسرے کی ملکیت کا اقرار کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، ہے نہیں، کیوں؟ کیونکہ دین یہاں پورے ترکے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جب پورا دین ہی میں ہی جب سارا ترکہ چلا جائے گا تو اب وہ وارث ہی نہیں ہوگا نا، وراثت کی تو بات دوسری ہے، تو جب وہ وارث ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اقرار بھی صحیح نہیں ہے۔ اب غرما کا اقرار کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو فرماتے اس لیے کہ قاضی ان کی تصدیق نہیں کرے گا میت کے خلاف، کیونکہ یعنی کیونکہ قاضی جو ہے یہ کہے گا کہ ورنہ تو یہ دین میں جو ہے اس کا مشغول ہونا لازم آئے گا نا، کہ وہ قاضی غرما کی تصدیق میت کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے تو اس پر دین ہی آ رہا ہے اور غرما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت ہے، تو پہلے دین ادا کیا جاتا ہے، لیکن قاضی جو ہے وہ یعنی غرما کے دین کا تو فیصلہ کر دے گا کہ ان کا دین ادا کر دیا جائے، لیکن جو مدعی ودیعت تھا وہ ان سے لے گا کہ ہاں بھائی بہت تصدیق کر رہے تھے تم، لاؤ مجھے دو اب، تو وہ ان سے جو ہے لے لے گا۔ وہی فرماتے ہیں کہ ایو رجل کون سا شخص ایسا ہے ادعا ودیعتن کہ اس نے ودیعت کا دعویٰ کیا، فصدقہ المدعا علیہ اور مدعا علیہ نے جو ہے اس کی تصدیق بھی کر دی، مطلب کون ہے؟ غرما، تو غرما نے جو ہے وہ تصدیق کر دی، ٹھیک ہے، تو فرماتے اس کے باوجود بھی قاضی اسے لے کر جو ہے وہ دوسرے کو دے گا، اسے نہیں دے گا مدعی کو۔ ولم یأمر القاضی، تو فرماتے ہیں دیکھیے کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے ودیعت کا دعویٰ کیا اور جس کے خلاف دعویٰ کیا وہ تو بیٹا وارث ہے نا، تو اس نے تصدیق بھی کر دی، اس نے اقرار بھی کر لیا، فرماتے ہیں مدعا علیہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی، ولم یأمرہ القاضی بالتسلیم الیہ، پھر بھی قاضی اس وارث کو حکم نہیں دے گا اسے سپرد کرنے کا، وہی مدعا علیہ جو ہے نا ان نے تصدیق بھی کر دی، تو ہوتا تو یہ ہے کہ مدعا علیہ جب مان لے تو مدعی کو دے دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس مدعا علیہ بیٹے کو قاضی حکم نہیں دے گا مدعی کو سپرد کرنے کا، بلکہ جو ہے وہ قرض خواہوں کو دے گا۔ فقل تو جواب دو اذا اقر الوارث بان المتروک ودیعۃ، جبکہ وارث اس بات کا اقرار کرے کہ شے متروکہ جو ہے وہ ودیعت کے طور پر ہے، وعلی المیت دین، اور حال یہ ہے کہ میت پر جو ہے وہ دین ہے، تو فرماتے ہیں لم یصح اقرارہ، تو اب بیٹے کا اقرار صحیح نہیں ہے، ولو صدقہ الغرماء، اگرچہ غرما بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق کریں پھر بھی جو ہے اس کا اقرار صحیح نہیں ہے، تو یعنی فرماتے ہیں فَيَقْضِ الْقَاضِي دَيْنَ الْمَيِّتِ، تو قاضی میت کے دین کا فیصلہ کرے گا، اور وَيَرْجِعُ الْمُدَّعِي عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَصْدِيقِهِمْ، اور مدعی وہ غرما سے رجوع کر لے گا ان کی تصدیق کرنے کی وجہ سے کہ تم نے میری تصدیق کی تھی اب لو، تو یہاں پر تصدیق کرنے والے وہ بھی بیٹا بھی ہے، مدعا علیہ بھی ہے اور جو ہے یہ بھی ہے، ایسے اجارے اور مضاربہ اور عاریت اور رہن میں یہ تمام معاملہ جو ہے ہوگا، یہی صورت ہوگی۔ کتاب العاریہ، عاریت کا بیان، ایو مستعیر ملک المنع بعد الطلب، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو معیر ہوتا ہے تو وہ عاریت پر دیتا، مستعیر وہ ایسی مانگ کر لایا ہے، عاریت پر لایا ہے، تو اب معیر کو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، جب چاہے مانگ لے،
کوئی کرایہ تھوڑی دے رہا ہے وہ اس کا، ہے نہیں. لیکن ایسا کون سا مستعیر ہے کہ وہ روکنے کا حقدار ہے معیر کے مطالبے کے بعد بھی؟ وہ روک سکتا بھائی میں تو نہیں دے رہا ابھی، تو وہ کون سی صورت ہے؟ فقل، تو تم جواب دو، اس نے غلط جگہ مانگا ہوگا. اذا طلب السفینۃ فی لجۃ البحر، تو اب صورت یہ ہے کہ کشتی جو ہے، کشتی مانگ کر جو ہے یہ لایا، اور بیچ سمندر میں جب پہنچ گئی تو مانگ رہا ہوئے کشتی جو میری، تو اب جو ہے یہ نہیں دے سکتا. یہ تلوار ہے تو تلوار یہ مانگ کر لایا ہے، اب جو ہے وہ مالک اس کو مانگ رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ظلماً کسی کو قتل کرے، تو اب جو ہے یہ روک سکتا ہے کہ نہ دے اسے. اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ دیکھو، یعنی جو دائی ہوتی ہے نہیں، تو اب وہ بچہ ہونے کے بعد جو ہے وہ دائی، بچہ جو ہے اس دائی کا ہی دودھ پیتا ہے، کسی اور کے جو ہے پستان کو جو ہے لیتا ہی نہیں ہے اپنے منہ میں. تو اب یہ دائی کو جو ہے وہ عاریت پر لایا تھا کسی کی، اور دائی جو ہے وہ باندھی تھی، ہے نہیں، تو باندھی تھی یہ، تو اسے عاریت پر لایا تھا. اب بچہ اسی کا دودھ پیتا ہے، تو اب یہ اسے نہیں دے گا کہ بھائی رہنے دو یہاں پر ورنہ بچہ مر جائے گا. تو یہ مطالبے کے بعد بھی جو ہے روک سکتا ہے. ایسے غازی کا گھوڑا ہے، وہ یعنی دارالحرم میں ہے، دارالشرک میں ہے، اور جس نے عاریت پر دیا تھا وہ مل گیا، وہ کہ ہاں بھائی ہمارے گھوڑے پہ بیٹھے ہو تم، تو لاؤ مجھے یہیں دے دو. تو اب وہ جو مستعیر وہ کہ بھائی اپنے وہیں لے لینا اپنے دار میں، یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اب یہاں کوئی خریدنے سے سواری بھی نہیں ملے گی، نہ کرائے پر ملے گی، تو اب وہ اسے واپس نہ دے. تو دیکھو مطالبے کے بعد بھی جو ہے وہ واپس نہیں دے رہا ہے. لیکن علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اسے اجرت مثل پر چھوڑ دے. وہ یہ کہے کہ میں تم سے جو ہے چھوڑ تو رہا ہوں لیکن اجرت مثل لے لوں گا. ایسی کشتی وغیرہ میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور یہ مسئلہ یعنی اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک مالک نے کسی شخص کو زمین کرائے پر دی، ٹھیک ہے، کہ میں نے تم نے کرائے پر دی تھی، تم کھیتی کر سکتے ہو اور اتنا مجھے کرایہ دینا، جیسا کہ چلتا ہے. پھر بعد میں جو ہے عاریت پر دے دی، چلو کرایہ مت دینا، ایسی تم عاریت پر کھیتی کر لو، تو اجارہ تو جو فسخ ہو گیا. اب جب اس نے کھیتی اس میں کی تو اب معیر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے، یعنی کہ لاؤ بھائی اب ہم واپس کرو. تو اب یہ حق نہیں ہے، کیوں؟ ورنہ اسے نقصان ہو جائے گا، اس نے کھیتی اس میں کرنا شروع کر دی ہے. ایو مستعیرن، وہی فرماتے ہیں کہ کون سا مستعیر ہے کہ وہ مالک کے مطالبے کے بعد بھی روکنے کا حق رکھتا ہے. فقل، تو جواب دو، اذا طلب السفینۃ فی لجۃ البحر، جبکہ بیچ سمندر میں جو ہے کشتی کا مطالبہ کرے، اب اس سیفہ یا تلوار کا جو ہے مطالبہ کرے تاکہ اس کا ذریعہ ظلماً قتل کرے گا، اب اس ذئرا بعد ما صار الصبیو، یا بچہ ہونے کے بعد جو ہے اپنی دائی کا جو ہے مطالبہ کرے، جس دائی کو مانگ کر لایا تھا. تو لا یاخذ لا صدیھا، کہ جو بچہ اس کے پستان کو ہی پکڑتا ہے تو اب وہ دائی کو نہ دے. او فرس الغازی، یا غازی کے گھوڑے کا جو ہے وہ مطالبہ کرے، کہ جس کو غازی جو ہے مانگ کر لایا تھا اب یہ مطالبہ کرے دارالحرم میں، تو اب اس کے لیے یہ حق ہے کہ یہ واپس نہ دے ابھی. او عاریۃ الرہن قبل قضاء الدین، تو فرماتے ہیں کہ یا دین کے ادائیگی سے پہلے رہن کو عاریت پر دے دینا. دیکھو، او عاریۃ الرہن قبل قضاء الدین، تو یعنی راہن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی چیز رکھ کر آئے، اور مرتہن جس کے پاس رکھی. تو جیسے کہ سونار کے پاس اپنا زیور رکھ دیتے ہیں، تو اب اس کے پیسے لے آئے، نہیں جب تک نہ چھڑائیں گے، جب تک پیسے نہ دے دیں گے. تو اب بعد میں شادی کا موقع آیا اور زیور مانگنے پہنچ گئی جو ہے عورت کہ ہمیں جو ہے 1-2 دن کے لیے پہننے کے لیے دے دو، ہے تو ہماری چیز. تو رہن کو جو ہے عاریت پر لینا حالانکہ اسی کی ہے لیکن دین کی ادائیگی سے پہلے ہے، تو وہ روک سکتا ہے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے. وہی فرماتے ہیں وہ عاریت الرہنی، یا رہن کی عاریت کا مطالبہ کرے، یعنی اسے مانگے دین کی ادائیگی سے پہلے. تو اب جو مستعیر ہے یعنی وہ روکنے کا مالک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عاریت پر نے رکھا، یہ مستعیر ہے جس کے پاس رکھا. فرماتے ایو مودعن زمین بالہلاک، کون سا مودع ایسا ہے کہ جس کے پاس مال ودیعت رکھا گیا؟ تو مودع ہے یعنی تو امانت رکھی گئی ہے.
اب امانت اس کے پاس ہے، لیکن اگر وہ استہلاک کرے، ہلاک اس کو کرے، تب وہ ضامن ہوتا ہے، لیکن خود بخود اگر ہلاک ہو جائے تو ضامن نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا مودع ہے کہ شے کے ہلاک ہونے کی وجہ سے وہ ضامن ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فقل، تو تم کہو، یعنی یہ ودیعت کی بات آ گئی، حالانکہ بات جو ہے وہ عاریت میں چل رہی ہے، تو جو ہے یہ مسئلے سے الگ ہوا ہے۔ کون سا مودع ایسا ہے کہ وہ ہلاک، ودیعت کے ہلاک ہونے کی وجہ سے ضامن ہو جاتا؟ فقل، تو تم جواب دو، اذا ظہرت مستحقتاً، جب کہ ودیعت جو ہے وہ یعنی اس میں استحقاق ظاہر ہو جائے، تو ایسا ہے کہ اس کے پاس جو ہے امانت کے طور پر رکھی گئی تھی، لیکن اس نے کرائے پر اٹھا دی وہ، ٹھیک ہے، اب کرائے پر وہ چیز اٹھا دی، تو اب یہاں پر دیکھو وہ چیز اگر ہلاک ہو گئی، اس کے پاس تو جو ہے یہ حفاظت کرتا نا، اب گویا کہ اس نے غصب کر لیا اسے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس پر جو ہے وہ ضمان ہوگا ہلاک ہونے کی وجہ سے بھی، اگرچہ خود ہلاک نہیں کیا ہے اس نے، لیکن وہ ہلاک تو ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں اذا ظہرت مستحقتاً، جب کہ وہ مستحق کے طور پر جو ہے ودیعت ظاہر ہو جائے، یعنی کہ اس نے جو ہے اس میں حق طلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجرت طلب کی ہے، تو اب اجرت کی وجہ سے ظاہر ہو گیا کہ مودع کا یہ جو قبضہ ہے یہاں پر، وہ حفاظت کا قبضہ نہیں ہے کہ یہ امانت کا قبضہ کیا ہوا، بلکہ غصب کا قبضہ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ضامن ہوگا۔ ایو مودعن لم یخالف و زمینہ، کون سا مودع ایسا ہے کہ اس نے جو ہے مخالفت بھی نہیں کی، مودع کی مخالفت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ضامن ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں جیسے مودع نے اس کے پاس امانت رکھی، یعنی 1,00,000 روپے رکھ دیے کہ یہ تم اپنے پاس جو ہے رکھ لو اور میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو دے دینا، اس نے حکم دیا ہے، اب مرنے کے بعد یہ دے رہا ہے، تو مرنے کے بعد تو وہ تمام بیٹوں کی وراثت بن گیا اور اس نے سب سے چھوٹے کو دے دیا، تو پھر یہ باقی کا جو ہے وہ ضامن ہوگا کہ تمام کی وراثت ایک کو ہی دے دی ان نے، تو اب یہ جو ہے باقی کا ضامن ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں فقل، تو جواب دو، اذا امرہ بدفعها الى بعض ورثته، جب کہ مالک نے یعنی مودع نے اس مودع کو حکم دیا ہو اس شے کے دینے کا کسی ایک ورثہ کو، لیکن اس نے مالک کے مرنے کے بعد جو ہے اس بیٹے کو دیا ہے، تو حالانکہ مرنے کے بعد وہ وراثت بن گیا۔ کتاب المکاتب، مکاتب کا بیان۔ ایو کتابۃ ینقضها غیر المتعاقدین، فرماتے کون سا عقد کتابت ایسا ہے کہ اس کو عاقدین کے علاوہ توڑ دے گا؟ حالانکہ عقد کتابت ہے تو آقا یعنی غلام توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آقا کے لیے تو وہ لازم ہوتا ہے، آقا ختم نہیں کر سکتا، تو کون سا عقد کتابت ایسا ہے کہ عاقدین کے علاوہ اس کو توڑ رہا ہے؟ نہ آقا نہ غلام بلکہ کوئی تیسرا۔ تو فرماتے ہیں فقل، تو تم جواب دو، اذا کان المکاتب مدیونا، جب کہ یعنی غلام ایسا تھا کہ اس پر قرض تھا، ٹھیک ہے، اب قرض ہو گئے کیسے کہ اسے تجارت کی اجازت دے رکھی تھی آقا نے، اب یہ مدیون ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس نے عقد کتابت اپنے آقا سے کر لیا، تو قرض خواہ جو ہے عقد کتابت کو توڑ دیں گے، ورنہ تو جو ہے وہ یعنی کیسا اپنا جو ہے قرض مانگیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ عقد کتابت کو توڑ کر جو ہے وہ اس سے جو ہے مطالبہ کریں گے تاکہ یہ آقا سے دلوائیں یا آقا اسی کو بیچے۔ اور فرماتے ہیں جب کہ مکاتب جو ہے مدیون ہو تو فللغرماء نقضھا، تو قرض خواہ کو یہ حق ہے کہ وہ عقد کتابت کو توڑ دیں۔ ایو مکاتب و مدبر جاز بیعہ، فرماتے کون سا مکاتب اور کون سا مدبر ایسا ہے کہ اسے بیچنا جائز؟ تو بتا رہے حالانکہ مکاتب یا مدبر بنا دیا جائے تو بے جائز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر تبھی جائز ہو سکتی ہے کہ مکاتب جو ہے وہ عاجز ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی خود کیا ہے کہ بھیا میں کہاں سے کما کر لا کر دوں گا، اپنے غلامی میں رکھو، تو تب بیچنا جائز ہوتا ہے، لیکن مکاتب اور مدبر بغیر اس کے جو ہے اس کا بیچنا جائز ہے۔ کون سی صورت ہے؟ فقل، تو جواب دو، اذا کاتبہ حربی فی دار الحرب او دبرہ، جبکہ غلام کو حربی شخص نے مکاتب بنایا دار الحرم میں، یا دار الحرم میں اس کو مدبر بنا دیا، ثم اخرجہ الی دار الاسلام، پھر دار الاسلام میں اس کو نکال کر لے آیا، او لحقہ بدار الحرم مرتدین، یا وہ دونوں دار الحرم میں جو ہے وہ مرتد ہونے کی حالت میں جو ہے
وہ لاحق ہو گئے دارالحرم میں، تو فَيَأْسِرُهُمَ الْمَوْلَى، تو آقا جو ہے وہ ان کو قید کر لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو حربی نے مکاتب بنایا نا دارالحرم میں، یا مدبر بنایا، اب دارالاسلام میں انہیں لے کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حربی شخص نے غلام کو مکاتب دارالحرم یا میں بنایا یا مدبر بنایا، پھر دارالاسلام میں اسے لے آیا اور خود مسلمان ہو گیا، یہ اب خود مسلمان ہو گیا تو غلام بھی جو ہے وہ مسلمان ہو، اور وہ مسلمان نہ ہوا تو پھر اس کا بیچنا جائز ہے۔ او لحقہ، یا جو ہے مدبر یا مکاتب دونوں غلام جو ہے یہ دارالحرم میں چلے گئے، ٹھیک ہے، مرتد ہو کر، یعنی کہ یہی صورت ہو کہ غلام بھی مسلمان ہے اور آقا بھی مسلمان ہے، تو جو یہ مکاتب مدبر دونوں غلام دارالحرم میں چلے گئے مرتد ہو کر، تو مسلمان آقا ان کو جو ہے قید کر کے لے آئے گا، پھر جب قید کر کے لائے گا تو بیچنا جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا ہے۔ کتاب المعزون، معزون کا بیان، فرماتے ایو عبد لا یثبت اذنہ بالسکوت، تو فرماتے کون سا غلام ایسا ہے کہ خاموشی سے اس کی اجازت ثابت نہیں ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ یعنی آقا اگر خاموش ہو جائے تو آقا کی خاموشی سے اس کی اجازت ثابت نہیں ہوگی، جبکہ اسے آقا جو ہے خریدتے اور بیچتے دیکھے، حالانکہ آقا جب اپنے غلام کو بیچتا خریدتا دیکھتا ہے تو اور خاموش رہے تو اس کی طرف سے وہ معذور فی التجارت ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کون سا جو ہے غلام ہے؟ فقل، تو تم جواب دو عبد القاضی، یہ قاضی کا غلام ہے، جب قاضی اسے بیع و شرا کرتے دیکھے اور اس سے منع نہ کرے تو یہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہ قاضی میں الگ بات کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ بیع و شرا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ضروری ہے، اور قاضی بیع و شرا جو ہے وہ عادتاً نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو برخلاف دوسرے لوگوں کے لیے وہ عادتاً بیع و شرا کرتے ہیں نا، تو پھر اگر وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اجازت کر دیتے ہیں، لیکن قاضی کرتا نہیں ہے بیع و شرا، اس لیے اگر اسے کرتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہا تو اجازت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کتاب الغصب، غصب کا بیان، ایو رجل استہلک شیئا فلزمہ شیئان، فرماتے ہیں کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے ایک چیز ہلاک کی لیکن لازم اس پر دو چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک چیز ہلاک کی اور لازم دو چیزیں، ایسا کون سی شے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ فقل، تو تم جواب دو اذا استہلک احد مصراع الباب او زوج خف، کہ جب کہ دروازے کے دو کباڑوں میں سے ایک کو جو ہے توڑ دیا، ہلاک کر دیا، یا خف کے دو جوڑ میں سے جو ہے وہ ایک جوڑے کو جو ہے کھو دیا، ہلاک کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے دوسرا تو وہ بیکار ہو گیا نا۔ تو اب یہ جو ہے نا دونوں کو دو چیزیں اس پر لازم ہوں گی۔ تو مصراع الباب یعنی دروازے کے جو دو پارٹ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ہوگا پہلے ایسے ہوتے ہوں گے کہ وہ دونوں ایک ساتھ جو ہے ملتے ہوں گے، تو اگر ایک ہلاک کر دیا تو پھر دوسرا کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے خف کے دو جوڑ، تو اگر ایک کو جوتے کو یا موزے کو ایک جو ہے ہلاک کر دیا تو پھر پورا جوڑا لا کے دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں ایو غاصب لا یبرأ بالرد علی المالک، کون سا غاصب ایسا ہے کہ وہ مالک پر جو ہے رد کرنے سے جو ہے وہ بری نہیں ہوتا ہے، تو مالک کو اگر لوٹا دے تو مالک کو وہ چیز واپس کرنے سے وہ بری ہو جانا چاہیے نا غاصب، لیکن یہ کون سا غاصب ہے؟ فقل، تو تم جواب دو اذا کان المالک لا یعقل، جبکہ مالک جو ہے وہ سمجھدار نہ ہو، یعنی وہ لینے کی اور واپس دینے کی سمجھ ہی نہ رکھتا ہو، پھر اس کو جو ہے واپس کیا ہے اس نے، اس حالت میں تو جو ہے وہ بری نہیں ہوگا۔ ایو مودعن یضمن بلا تعدن، کون سا مودع ایسا ہے کہ وہ بغیر تعدی کے ضامن ہے، حالانکہ مودع جو مال ودیعت اور اس امانت میں اگر زیادتی کرتا ہے تب ضامن ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا ہے؟ فرماتے فقل، تو تم جواب دو ہوا مودع الغاصب، وہ غاصب کا مودع ہے، تو اور کسی کا مودع ہو بن جاتا، لیکن غاصب کا مودع بن گیا یہ، یعنی کہ جب اس کے پاس مغصوب شے جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، یہ تو غصب کر کے لایا اور اس نے جو ہے کسی کے پاس امانت رکھ دی ہے، اب وہ چیز جو ہے وہ ہلاک ہو گئی،
تو اب مالک کو یہ حق ہے کہ وہ اسے ہی ضامن بنا دے اس مودع کو، لیکن اب کیونکہ اس کے پاس ہلاک ہوئی ہے نا، وہ اسے ضامن بنائے گا۔ اب یہ اس کے پاس جس نے رکھی ہے غاصب، وہ اس غاصب سے لے گا کہ تو میرے پاس رکھ کے کیوں گیا تھا بھائی، یہ غصب کر کے لایا تو ہوا مودع الغاصب، تو وہ غاصب کا مودع ہے کہ اس نے زیادتی بھی نہیں کی ہے، پھر بھی ضامن ہو رہا ہے کہ مالک اس سے ہی لے گا۔ تو فرماتے ہیں ایو مشترن، کون سا مشتری ایسا ہے کہ سلم لہ الشفیع ولم تبطل، کہ شفیع نے اس کے لیے جو ہے وہ سپردگی کر دی، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے اس کا حق باطل نہیں ہوا، حالانکہ شفیع جو ہے وہ مشتری کو سپردگی کرا دے گا، خود کرا دے گا، تو اس کا حق شفع باطل ہو جانا چاہیے، لیکن فرماتے پھر بھی حق باطل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کون سا شفیع ہے؟ تو فرماتے فقل، تو تم جواب دو، ہوا وکیل و بالشراء، تو وہ خریدنے کا جو ہے وہ وکیل ہو، تو وکیل بالشراء ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر وکیل بالشراء ہے، یعنی جو مشتری ہے نا، خریدنے والا، تو خریدنے والے کو جو ہے نا شفیع نے جو ہے وہ سپرد کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا حق جو ہے تمہیں سپرد کر دیا، تو اب حق باطل نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس نے وکیل کو جو ہے سپردگی کی ہے، تو وکیل کی سپردگی پر راضی ہوا ہے، موکل کی نہیں۔ اگر یہ موکل کو سپرد کر دے گا جو کہ اصل مالک ہے، تب جو ہے اس کا حق باطل ہوتا، لیکن یہاں مشتری وہ خریدنے کا وکیل ہے۔ تو کون سا مشتری ایسا ہے کہ جس کے لیے شفیع جو ہے سپردگی بھی کر دے پھر بھی حق باطل نہیں ہوتا؟ تو وہ خریدنے والا هو الوکیل بالشراء، تو وہ وکیل بالشراء ہے، یعنی خریدنے کا وکیل۔